ہماری ساتھی مریم آپ کو تلاوت بھی کر کے سنائیں گی اور انشاءاللہ ترجمہ بھی کر کے سنائیں گی۔ مریم اشرف، جی مریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی دیکھ کے یقین رکھتے، علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ آنکھوں سے دیکھ کے یقین آ جائے گا۔ پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمدللہ۔ سورۃ التکاثر، ہم کئی مہینے بھی یہ سورہ پڑھتے رہے نا تو کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، پچھلی سورۃ القاریہ کو دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرامیٹیکل جو لوگ پڑھتے ہیں کس طرح سے بات کی ہے، اور سورۃ التکاثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیکنڈ پرسن میں بات کریں، یعنی حاضر کے صیغے میں بات کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے بات کر رہے ہیں۔ پچھلی سورہ اس بات پر اینڈ ہوئی، سورۃ القاریہ جو ہم نے پڑھی، کہ جن لوگوں کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے ان کا انجام آگ میں ہونے والا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا ایسے کام ہیں اور کیا ایسی وجوہات ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے، ان کی پرائیورٹیز کیا تھیں۔ 28 ورڈز ہیں اس میں، یعنی الفاظ ہیں، اور 120 حروف یعنی لیٹرز ہیں اس سورہ میں۔ اور اگر آپ ایک لفظ میں پوچھیں کہ سورت کا سینٹرل تھیم کیا ہے، تو جی وہ ہے مٹیریلزم، مادہ پرستی۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو بہت زیادہ ہے اور بہت خطرناک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اپنے اندر انگروس کیے رکھا ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ نے، یعنی اپنے اندر ڈبائے رکھا، مصروف رکھا۔ الہا کو دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ آ جائے گا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لاہا، لام ہے واو سے ہے، اور لہو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی چیز میں انگروس ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، یا اس کی طرف پوری توجہ ہو جائے جو کہ غیر اہم ہے، جو ایکچولی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو امیجن کریں کہ آپ کسی جرنی میں جا رہے ہیں، اور آپ کا جیسے آج کل اکثر فلائٹس میں ہوتا ہے، آپ کا کوئی سٹاپ اوور ہے، آپ کا لے اوور ہے، اور آپ کا 3 گھنٹے کا وہاں سٹاپ اوور ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا زبردست ہے استنبول کا ایئرپورٹ،
اتنا بیوٹیفل ہے دبئی ایئرپورٹ، میں یہیں گھومتی رہتی ہوں. آپ کی نا اصل فلائٹ نکل گئی اور آپ اسی چکر میں رہ گئے کہ یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، یہ لہو ہے. ہم رمضان کے حوالے سے کتنا یہ بات کرتے ہیں کہ ہر لمحہ قیمتی ہے. سورۃ العصر میں انشاءاللہ ابھی ہم وہ بات کریں گے. So time that is important being wasted in things that will benefit us in no way. کوئی فائدہ نہیں وہ چیزیں کرنے والی، مگر ہم ان میں ٹائم لگائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں. بہت ساری مثالیں اپنی اپنی زندگی کی ہم سب کے ذہنوں میں آ رہی ہوں گی. کسی اور کو نہیں سوچنا چاہیے، بندے کو اپنا سوچنا چاہیے. میرے ذہن میں بہت ساری مثالیں میرے اپنے لحاظ سے آ رہی ہیں کہ میں کہاں کہاں ٹائم ویسٹ کر دیتی ہوں، جو ٹائم میں بہت بہتر استعمال کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں ڈسٹریکٹڈ رکھا، تمہیں اپنی طرف متوجہ رکھا، تم سب کو. اور کم کیا ہے؟ پلورل میں ہے، یعنی جمع میں ہے. تم سب اس چکر میں رہے ہو. کس چکر میں رہے ہو؟ التکاثر. تکاثر تفاعل کے وزن پر جب کوئی چیز ایک دوسرے سے آگے جانے کے لیے آپ کر رہے ہو. کسرا سے یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے تم ایک دوسرے سے آگے جانے کے چکر میں رہے. میں کس طرح آگے چلا جاؤں؟ کیا مثالیں ہیں ہمارے پاس؟ اور تکاثر صرف کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں ہوتا. تکاثر ایک آپ سمجھو ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ تھوڑی سی ہسٹری اگر اس کی دیکھ لیں، یہ سروائیول کے لیے، بچنے کے لیے کہ معاشرے میں ان کا مقام کیسے ہو، یہ دو چیزوں پہ بڑا ریلائی کرتے تھے. ایک ان کا ہوتا تھا کہ مال بہت ہونا چاہیے، مال پہ بہت بھروسہ. دوسرا ہے کہ اپنی فیملی، کمیونٹی، اس پہ بڑا بھروسہ. 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ہجرت کو. اپنے آپ کو ہمیں یوں دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں ایکچولی کوئی تبدیلی آئی ہے یا ابھی بھی ہم وہی ہیں. وی اسٹل ریلائی آن منی اینڈ وی اسٹل ریلائی آن کلین اینڈ کلاؤڈ اینڈ سوشل. جو ہمارا ایک کلاؤڈ ہوتا ہے کہ میں اپنے بہت زیادہ اس پہ ریلائی کرتی ہوں. تو ان لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور اس لیے وہ اس میں بہت زیادہ کمپیٹ بھی کرتے تھے. اسی لیے شادیاں بھی بہت کرتے تھے کیونکہ زیادہ بچے چاہتے تھے. کائنڈ آف چلڈرن وہ کرنسی. اب بچوں کی تعداد کرنسی نہیں رہی ہے، لیکن اب بچوں کی ڈگریز اور جابز کرنسی بن گئی ہیں اور ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تکاثر میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی بات کی گئی ہے. اب اس کو ذہن میں آپ رکھو. ٹھیک ہے؟ کمپٹیشن کس کس چیز میں ہو رہی ہوتی ہے؟ مال میں، اولاد میں. میرا گھر کتنا خوبصورت ہے، کیسا ڈیکوریٹڈ ہے، میری شکل کیسی نظر آتی ہے. پوری سوچ ہوتی ہے میں اس گیدرنگ میں جب جاؤں گی تو کس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، کیا میرے کپڑے اس سے بہتر ہوں گے، کیا میں جو ڈشز آفر کروں گی وہ اس سے بہتر ہوں گی. یہ ساری سوچیں زندگی میں چلتی چلی جا رہی ہیں. گو ٹورڈز دی ادر جینڈر. گاڑی کس کی زیادہ بڑی ہے، بیوی کس کی زیادہ خوبصورت ہے، گھر کس کا زیادہ اچھا بنا ہوا ہے. دیز آر آل ریالٹیز. ہاؤ مینی سسٹرز ول ٹیل یو دیٹ حجاب از اے پرابلم بیکاز ویل یو ڈونٹ لک ایز گڈ. سو یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں اور یہ مقابلے ہیں. اسکیری بات کیا ہے؟ یہ سب تو دنیاوی چیزوں اور مٹیریل چیزوں کے مقابلے ہیں. تکاثر پھر اچھی چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے. میری نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، میری انٹیلیجنس اس سے زیادہ ہے، میں زیادہ بہتر نظر آؤں. یہ کلاسک چیز دین کے معاملات میں بھی پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں اس چیز نے انوالوڈ رکھا. انسان کی بھول یہ ہوتی ہے کہ دنیا زیادہ پانے کی دوڑ کی وجہ سے جب دنیا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اور دیتے جاتے تو وہ بھولتا جاتا ہے that there is also answerability equally and that is one other thing in this surah. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی چکر میں تم رہے ہو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی طرف پہنچ جاتے ہو. مطلب اپنا کوئی پیارے بھی جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگتا ہے، اس کے بعد بندہ پھر وہیں واپس اسی ٹریڈ مل پہ. ہم نے اپنا سروائیول ہی یہی سمجھ لیا ہے. کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ تم خود زیارت نہیں کر لیتے قبروں کی.
O mankind, you've been distracted by rivalry and competition of piling up worldly gains against one another, and you're never satisfied until you get close to the graves yourself. कभी अल्लाह ना करे बंदा बहुत बीमार होता है ना, उस वक्त लगता है पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, या खुदा ना खास्ता अपने कोई प्यारे ठीक नहीं और पूरा पर्सपेक्टिव चेंज। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी रहमत से उस मुश्किल से निकाल लेते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर बैक टू इट। इतनी हिला देने वाली सूरा है। तकासुर को जरा दोबारा देखिए। बंदा तकासुर में पहला एम उसका क्या होता है, मेरे पास दूसरे से ज्यादा हो, अचीव मैं ज्यादा करूं, आई शुड बी एन अचीवर, ठीक है, चाहे माल हो, चाहे जहानत हो, चाहे कोई चीज हो। दूसरी चीज, कंपटीशन इन अचीवमेंट क्या होगी कि फिर अब मेरे पास आ गया है तो मेरे पास दूसरे से ज्यादा। और थर्ड लेवल पे क्या होता है, बोस्ट करना शुरू करूं, मैं किस तरह दूसरों को बताऊं कि मेरे पास आपसे ज्यादा है। क्या मजा आएगा, मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो किसी को पता तो चले कि मैंने ये वाली ड्रेस खरीदी है, किसी को पता तो चले कि मैं ऐसा पकाती हूँ, किसी को पता तो चले कि मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, मैं दूसरे से ज्यादा हूं। अच्छा, उसका बच्चा उस आईवी लीग यूनिवर्सिटी में गया तो मेरा उससे ज्यादा बड़ी वाली में गया है, मैं किसी तरह बहाने बहाने से बताऊं। अल्लाह ताला कह रहे यही चक्कर में तुम लगे रहते हो यहां तक कि तुम पहुंच जाते हो कब्रों तक। कल्ला बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, डांट का लफ्ज है, इट्स अ वार्निंग। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। नेवरदलेस सून यू विल कम टू नो, तुम्हें पता चलने वाला है, इट्स नॉट फार, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, ये रेपिटेशन किस लिए है, झटका देने के लिए। इतना दूर नहीं समझो, ये जो सौफा कहा जा रहा है बार बार, दैट इज सेइंग यू नो इट्स नॉट फार, डोंट थिंक इट्स वेरी फार। टाइम बड़ा जल्दी गुजर जाता है। हम कई दफा बात कर रहे होते हैं ना कि यू रिमेम्बर दैट टाइम जब 30s 35 के जो लोग होते थे उन्हें हम अंकल आंटी कह रहे होते थे, है ना, वो टाइम भी याद है। फिर 50s वालों को अंकल आंटी कह रहे होते थे, तो पता चला खुद ही वहां पहुंच गए। अब दिल जो भी चाहे वो पहुंच तो गए, ठीक है, सौफा। सो अगर हम अंदाजा लगाएं, एंड दिस इज सो रिलेटेड टू सूरत अल असर जो कि अब आ रही है आगे, प्रोडक्टिव ईयर्स जो सबसे ज्यादा थे जिंदगी के, आपके या मेरे या ज्यादातर के, आई एम श्योर देयर वेरी यंग पीपल आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर अबाउट 60 पीपल। सो जो यंग है, सुभान अल्लाह, इस वक्त यूज कर ले अपनी जिंदगी को, बेस्ट अपॉर्चुनिटी अल्लाह के करीब जाने की, एंड यूजिंग योर एनर्जीज टू द बेस्ट। For anybody who's in their middle age or you know prime time क्रॉस कर चुके हैं। प्राइम टाइम क्या बताया गया, ये हमें कैसे पता चलता है, कुरान ही से और हदीस ही से, और कुरान से तो नहीं मरा, हदीस से पता चलता है। जन्नत में जाने वालों की जो एज बताई गई है ना, वो 30 to 33 बताई गई है। सो काइंड ऑफ वो प्राइम एज है, ठीक है। कितने साल रह गए हैं जो बिल्कुल पीक के साल हैं, जिसमें बहुत अचीव कर सकते हैं। अच्छा, जिंदगी के पूरा वो टाइम लगाए। हम बात कर रहे थे ना पिछली दफा सूरतुल कद्र के हवाले से, तो उसमें हम बात कर रहे थे 83 इयर्स के हवाले के करीब एक रात का अल्लाह ने रखा है सवाब। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मच ऑफ आवर लाइव्स, वो पीक जो था जिसमें हमारी एनर्जी पीक थी, हमारी टॉलरेंस फॉर अ लॉट ऑफ ड्रामा भी पीक थी। तो तब आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप में सब्र का मादा भी ज्यादा होता है। एज के साथ थोड़ा सा आप कई दफा अपने आप को कहते हुए सुनाई देंगे कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त होता। उसका मतलब है आपकी सीखने की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, आपकी अमल की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि जल्दी पता चल जाएगा, टाइम गुजरते पता नहीं चलता है। और फॉर यंगर पीपल ये आयात क्या कह रही हैं कि तुम्हें अभी लगता होगा कि बहुत टाइम है, लेकिन टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। और जो जितना यंग है, सुभान अल्लाह, आई नो सम ऑफ ब्यूटीफुल यंग पीपल हु आर विद अस टुडे। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। अल्लाह को उस वक्त दिया हुआ सदका बड़ा पसंद है जब सब कुछ आपके फेवर में जा रहा हो। एक वो सदका होता है ना जो बीमार होते हैं या डर के देते हैं,
برا خواب آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی. ایک صدقہ وہ ہے جب آپ دیتے ہیں جب سب کچھ آپ کے فیور میں جا رہا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کا ٹائم بتا رہے ہیں کہ جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا علم الیقین، وہ علم جو یقین پر مبنی ہے. اچھا، آیت 5 میں علم الیقین آیا ہے اور آیت نمبر 7 میں عین الیقین آیا ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں جو کہ بڑی خوبصورت ہے. دونوں کا فرق بتایا گیا ہے اور قرآن میں ان کا ذکر ہے. علم الیقین وہ یقین ہے جس کا بیس آپ کا علم ہے، یعنی علم کی بنیاد پر آپ کو یقین آ گیا ہے. ٹھیک ہے. عین الیقین جب آپ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں آنکھ سے تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے نا. فزیکلی آپ نے دیکھ لی کوئی چیز تو پھر تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. حق الیقین کیا ہے؟ وہ جو فیلنگ پہ بیسڈ ہوتا ہے، یعنی آپ کو اندر سے کسی چیز کے حق ہونے کا احساس ہو گیا اور پھر یقین آ گیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان قریب پکا پتہ چل جائے گا. لَتَرَوُنَّ، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے، الجحیم، جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کو. Because on the day of judgment you'll see the blazing or hellfire. یہ صورتیں اس دفعہ اور زیادہ ڈیپتھ میں پڑھتے ہوئے میں سوچتی اللہ، اتنی دفعہ ہم یہ چھوٹی صورتیں نا نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسی طرح جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لترون الجحیم ثم لترون عین الجحیم. یہ کہہ کیا رہا ہے کہ عنقریب آنے کیا والا ہے؟ یہ کیا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی، لا بھی آ رہا ہے، پھر نون کے اوپر شد بھی آ رہا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، you're definitely going to see it. اچھا، ہر ایک کو تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے، تو پھر کیوں ہر ایک کو جہیم دیکھنی ہے؟ اس لیے کہ جنتی کو بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دکھایا ضرور جائے گا کہ یہ وہ تو جگہ تھی جہاں اگر تم غلط جاتے تو تم that would have been your place in hellfire. تو جو جنتی ہوں گے نا وہ کانسٹنٹلی اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں ہوں گے، وہاں بھی وہ شکر کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں دکھا دیا گیا ہے کہ اگر تم ادھر ادھر ہوتے تم نے وہاں پہنچ جانا تھا. اور ایک طرح سے یہاں یہ بھی آیت نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے اگر تم نے تکاثر کی یہ دوڑ، یہ ریٹ ریس ختم نہیں کی اور تم اپنے ایکچوئل مقصد حیات یا پرپس آف لائف کی طرف نہیں گئے then this is gonna lead you here. تو دونوں طرح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. ثم لترونها عین الیقین، soon you shall definitely see it. Ha is talking about the hellfire. عین الیقین، you'll see it with your eyes. آنکھ سے دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے گا، یعنی جب آپ کسی چیز کو واقعی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. ایک آپ ٹی وی پہ ارتھ کویک کے نظارے دیکھ رہے ہیں، ایک نعوذ باللہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بہت اہم آیت اور اس پہ ذرا سا ہم وقت لیں گے. ثم، پھر، لتسألن، البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. surely you will be asked, you will be accountable، تم سے پوچھا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کلیئر بتا دیا گیا ہے. تو نعمتوں میں کیا کیا ہے لسٹ بناتے جائیں، زندگی گزر جائے گی. ٹائم، اللہ نے اتنے سال دیے. بندہ اگر واقعی شکر گزاری کرے تو جو ٹائم ہم چل رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. علم، اللہ تعالیٰ نے اویئرنس دی، علم بھی دیا اور پھر ہدایت. اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہدایت دی تو بندہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے، نہیں، مگر ایک ٹلٹ قرآن کی طرف دیا. رب نے اپنا کلام جو ہے اس کو سننے کے لیے دل میں ڈالا کہ سنو. پھر رزق، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، جس بھی ذریعے سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اس وقت دیکھیں کہ آپ کے اپنے ملک میں سچویشن کیا ہے. لوگ آٹے کی تھیلی کے لیے اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں.
کن کن نعمتوں کو فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار ہم پڑھتے ہیں، مگر سوچیں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں، مال، اولاد، فیکلٹیز، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں۔ کووڈ جس زمانے میں جن لوگوں کو ہوا اور ان کی سینس آف اسمیل چلی گئی، اٹس اے ہارریبل فیلنگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا۔ آلسو ایموشنل فیکلٹیز دی ہیں، آپ محبت کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ ڈس لائک کی وائبس کو فیل کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے پاور آف آبزرویشن دیا ہے، آپ کو اللہ نے مثلاً ہو سکتا ہے ٹیلنٹ دیا ہو کہ آپ پکاتے بہت اچھا ہیں، آپ کو ٹیلنٹ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ کا ٹیسٹ کسی چیز میں اچھا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں یا آپ سفٹ کر سکتے ہیں، آپ انسانوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک کو ہم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کسی کو تحفہ اللہ نے یہ دیا کہ وہ بہت زیادہ حساس ہے، کسی کو اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ وہ اتنا حساس نہیں ہے، یہ ہر چیز نعمت ہے۔ اولاد جو آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے، گھر میں اسپاؤس ہے، ماں باپ کا سایہ ہے، بہن بھائی ہیں، اچھے دوست ہیں، یہ بندہ گنتا چلا جائے، دیر از ناٹ انف۔ اب امیجن کیجئے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے اور ایک ایک لسٹ میں سے چیز آ رہی ہے، اوکے تم بتاتے جاؤ، یہ تمہیں دیا تھا، یہ تم نے کہاں استعمال کیا، یہ تمہیں دیا تھا، ٹائم تم نے کہاں یوز کیا، انرجی کہاں یوز کی، اچھا تمہیں یاد ہے تمہیں یہ ٹیلنٹ دیا تھا، یہ والا ٹیلنٹ تم نے کس چیز میں یوز کیا۔ سورہ کی تھیم تو مٹیریلزم ہے، تو تم نے یہ سارا کچھ مٹیریلزم یا ایک دوسرے سے آگے جانے کے چکر میں یوز کیا، یا یہ کہ تم انسانوں کا فائدہ چاہتے تھے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ کئی ساتھی الحمدللہ رمضان کے اس میں نا بہت چیزیں شیئر بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک ساتھی نے آپ میں سے ون آف یو، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے اب لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایکسپیرینس کرایا، پھر مجھے یہ ایکسپیرینس کرایا، مجھے یہ ایکسپیرینس کرایا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جوائننگ آف ڈاٹس ہو رہی ہے کہ کہاں سے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں لے جانا چاہ رہے تھے، رب تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے تھے۔ تو ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، وقت کا، قوت کا، ٹیلنٹ کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم جواب دیتے چلے جائیں گے۔ ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ۔ اچھا، العادیات میں آپ کو کیا نظر آیا تھا؟ گھوڑے کی مثال دے کے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں بھاگو۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم دنیا کے چکر میں بھاگتے جا رہے ہو، بھاگتے جا رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں تم اللہ کے راستے میں بھاگو۔ بہت اہم سورہ اور بہت اہم اس میں باتیں کی گئی ہیں۔ کچھ احادیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں اس کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ والی حدیث مسلم کی ہے، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث yet he only gets 3 benefits from his wealth۔ اس کو اپنے مال سے بس 3 ہی فائدے ہونے والے ہیں۔ That which he eats and finishes، جو کھا لیا ختم کر دیا بس وہ فائدہ ہے۔ That which he wears until it is worn out، وہ چیز جو پہنی، اتنا پہنی کہ وہ گھس گئی، مطلب پوری طرح استعمال کر لی۔ یہ ہم ان جوڑوں کی بات نہیں کر رہے جو زندگی میں 2 دفعہ پہنے ہوئے ہیں مگر ایموشنل ریزنز کی وجہ سے ابھی تک الماری میں پڑے ہوئے ہیں 25 سال سے، اس کی بات نہیں کر رہے۔ تیسری چیز، اور that which he gives in charity and it is spent، تیسری چیز جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دے دیا اور صدقہ اور وہ خرچ ہو گیا۔ Everything else other than that will go away and leave him for the people۔ اس کے علاوہ سب ضائع ہونے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے، تمہارا اور کچھ ہے نہیں۔ That means actually، اچھا یہ آپ اللہ کی شان دیکھیں، اور یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، جو چیزیں آپ یوز کرتے رہتے ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں، جو چیز آپ پڑی چھوڑ دیتے ہیں 2 سال بھی وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ چاہے وہ آپ کا جسم ہو، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں، چاہے وہ آپ کے برتن ہوں، ان میں پڑے پڑے زنگ آنا شروع ہو جائے گا۔ These are signs of اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہ
باتیں ہمیں اس طرح سے بتائی ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو مرے ہوئے شخص کا پیچھا کرتی ہیں یعنی ساتھ جاتی ہیں، اور 2 چیزیں ان میں سے واپس آ جاتی ہیں، یعنی جب شخص قبر پہ جاتا ہے، کیونکہ یہاں قبر کا ذکر ہے، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، 2 ان میں سے واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہتی ہے. The things which follow him are his family, his wealth and his deeds. مال ساتھ جاتا ہے، امیر انسان کہیں اور دفنایا جائے گا، غریب انسان کہیں اور دفنایا جائے گا، ٹھیک ہے، کیسی گاڑی میں لے جائی جائے گی باڈی، وہ سارا چینج ہو جاتا ہے. اس کی فیملی ساتھ جاتی ہے اور اس کے عمل ساتھ جاتے ہیں. his family and his wealth will return, his deeds will remain. بس یہی ساتھ جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ حدیث ہے جی مسند احمد کی، the son of Adam becomes old with senility. ابن آدم بڑھاپے میں سٹیا جاتا ہے. بٹ 2 things remain with him. پھر بھی اس عمر میں بھی 2 چیزیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. الحرص والعمل. greed and hope. بندہ شدید بڑھاپے میں بھی اس کی ہرس نہیں کئی دفعہ جاتی. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کی ہرس اس دنیا ہی میں ختم ہو جائے یا اللہ کے راستے میں ختم ہو جائے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو کوئکلی سناؤں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دونوں یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ما اجلسکما ہا ہونا، تم لوگ دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ They replied by he who has sent you with the truth. اتنا پیارا بولتے تھے صحابہ، اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. nothing has brought us out of our houses except hunger. ہم بھوک کی وجہ سے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, by he who has sent me with the truth, nothing has brought me out other than this. میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. So they went until they came to the house of a man from the Ansar. ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں. Woman of the house received them. انہوں نے جو ان کی زوجہ تھی انہوں نے ویلکم کیا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ پانی لینے گئے ہیں. So the man came carrying his bucket and he said, welcome. Nothing has visited the servants of Allah better than a prophet who has visited me today. وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اس سے اچھے گیسٹ کون ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہیں. پھر انہوں نے اپنی جو بکٹ تھی، بالٹی تھی، وہ ٹانگ دی ایک درخت کے پاس، اور اس درخت کے اوپر چڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آتے ہیں. Return to them with a cluster of dates. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, why didn't you pick some of them? یعنی تم پورا ہی کیوں لے آئے ہو، تم تھوڑے سے توڑ کے لے آتے. the man replied, I wanted you to choose with your own eyes. میں چاہتا تھا آپ خود چنیں. یہ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر وہ ایک چرا لے کے اپنی جو بکری تھی یا دمبا تھا جو بھی، اس کو ذبح کرنے چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت دی کہ جو بکری دودھ دیتی ہو اس کو ذبح مت کرو. So he slaughtered a sheep for them that day and they all ate. ان سب نے وہ گوشت کھایا اس دن. ٹھیک ہے، اب جو آگے الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. So the next time we complain that food is not good at home, in a restaurant, let's be careful. اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, hunger caused you to come out of your homes and you did not return until you had eaten this meal. So this is from the delights. تم گھر سے بھوکے نکلے تھے اور تم گھر واپس نہیں گئے خالی ہاتھ. تو یہ وہ خوشیاں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنے کبھی ٹیبل دیکھا کریں اور سوچا کریں یا اللہ اس ایک ایک دانے کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث سورۃ العصر کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے, 2 favors are treated unjustly by most people. 2 نعمتیں ہیں جن کے لیے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. الصحۃ والفراغ.
صحت اور فارغ وقت. اگر وقت ہے تو وہ وقت کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. اگلی حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں ہے. اللہ the Almighty and Majestic says on the day of judgment, O son of Adam, I made you ride upon the horses and camels. I gave you women to marry, and I made you reside and rule in the earth. So where is the thanks for that? اللہ عز و جل قیامت کے دن کہیں گے، اے ابن آدم، تم گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سوار ہوئے، اپنی گاڑی میں جب بیٹھے سوچیں، اور تمہیں ازواج دی گئیں، اور عورتوں کے لیے ظاہر ہے مرد ہیں، اور ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی اور تمہیں حکومت دی. فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟ اس کا شکر کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے.